بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یکم محرم کا دن ہے۔ محرم شروع ہو چکا ہے، ہم مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ یکم محرم کو شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت سے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اپنی دعا میں مانگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مصافحہ کریں گے اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ ہے! حضرت عمر فاروق وہ پہلے انسان ہیں جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے تاریخ سن ہجری جاری کیا۔ حضرت عمر فاروق وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے شرابی کو 80 کوڑے کی سزا سنائی۔ حضرت عمر ہی پہلے انسان ہیں جو راتوں کو بھیس بدل کے اپنی حکومت میں گشت کیا کرتے تھے، بازاروں میں، گلیوں میں، کہ کوئی انسان میری وجہ سے دکھ میں تو نہیں، کہ کوئی انسان میری دور حکومت میں تکلیف میں تو نہیں، کہ وہ خوف کرتے تھے کہ کل کو اللہ مجھ سے سوال نہ کرے کہ تمہارے دور حکومت میں فلانا انسان تکلیف میں تھا۔ حضرت عمر ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے دفاتر قائم کی، وزیر مقرر کیے، شہروں میں وزارتیں مقرر کی۔ حضرت عمر ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کوفہ، بصرہ، شام، جزیرہ جیسے مصر جیسے شہر قائم کیے۔ اور آج بھی 800 سال بعد بھی حضرت عمر فاروق کے لاز کو یوز کیا جاتا ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ ان کے قانون پر عمل کرتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ ان کے قانون کو پڑھتے ہیں، ان کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام ایکسیپٹ کرنے کا جو واقعہ ہے، اسلام میں کنورٹ ہونے کا جو واقعہ ہے، وہ کچھ یوں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق مومن ہوئے، کچھ یوں ہوا کہ ایک روز ابو جہل نے حضرت عمر فاروق کا بہت دماغ بھرا، بہت ان کو غصہ دلایا گا کہ مکہ میں کوئی نہیں رہ گیا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر سکے۔ حضرت عمر جلال میں آئے، غصے میں آئے، گھر سے تلوار لے کے نکلے کہ آج نعوذ باللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے رات کا واقعہ گزار کرتی ہوں اس دن کا۔ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاف کعبہ کے ساتھ لگ کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر تحفے میں دیے تھے ان کی دعا کی قبولیت کے۔ اور اگلے دن ہی یہی واقعہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ رستے میں پہنچے تو کچھ لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دوں گا۔ کہا وہاں تو جاؤ گے، پہلے اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر جا کے دیکھو۔ جب وہ غصے میں اپنے گھر کی طرف آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی دروازے پر، تو سنا ان کی بہن اندر قرآن پڑھ رہی تھی۔ ان کی بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ بہنوئی نے کہا حضرت عمر کی بہن کو کہا کہ تمہارا بھائی عمر تو بہت غصے والا ہے، اور وہ دروازے کے پیچھے جا کے چھپ گئے۔ ان کی بہن نے قرآن پاک کے صفحے سمیٹتے ہوئے چھپا دیے، اور جیسے ہی اندر آئی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا کر رہی تھی؟ ان کی بہن نے کہا کچھ بھی نہیں۔ جب دوبارہ تیش میں سوال کیا گیا کیا کر رہی تھی تو بتایا قرآن پڑھ رہی تھی۔ اور اسی طرح غصے میں حضرت عمر نے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو مارا، اور ان کی بہن بھی جب غصے میں آئی انہوں نے اپنا خون نکلتے ہوئے دیکھا اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر تمہارے اندر بھی انہی ماں باپ کا خون ہے جن کا خون میرے اندر ہے۔ اگر تم جلالی اور تیش والے ہو تو میں بھی ہوں۔ اگر تم یہ سوچو گے کہ تم مجھے مار کے پیٹ کے اسلام سے دور کر دو گے، یہ سمجھو گے کہ میں تمہاری اس مار کے خوف سے اسلام چھوڑ دوں گی، تو تم غلط ہو۔ میں کبھی بھی اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا جلال اور تیش دیکھا تو ان کا تیش تھوڑا کم ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کی بہن نے جب قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی تو زندگی میں پہلی بار وہ جابر، وہ سخت انسان رو پڑا جو زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا۔ یہ حضرت عمر کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی نہیں روئے تھے، لیکن قرآن کی آیتیں سنتے ہی وہ رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ حضرت عمر کے دل میں ایمان کی روشنی کو جگا دیا، اور وہ کہنے لگے اپنی بہن کو کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور لے جاؤ، میں ان کے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھوں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بہن نے کہا
اور کہا کہ مجھے لے کے جاتے ہوئے تم میرے ہاتھ باندھ دینا، میری تلوار میرے گلے میں ڈال دینا، کیونکہ میں معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، اور مجھے مارتے ہوئے لے کے جانا کیونکہ میں اسی نیت سے آیا تھا کہ میں ان کو ماروں گا، نعوذ باللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے، دور سے سب نے دیکھا کہ آوازیں لگا دیں، حضرت عمر کے دیکھتے ہوئے آوازیں لگائیں کہ عمر آ گیا ہے، عمر آ گیا، اور گلے میں تلوار بھی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عمر حملے کی نیت سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا کہ حضرت عمر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت سے اور پیار سے بھاگے کہ ان کی چادر مبارک ان کے قدموں میں گر گئی، لیکن انہوں نے اس کی فکر نہ کی اور آگے بڑھتے گئے اور کہا دروازہ کھول دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائی کی گئی کہ عمر آیا ہے، عمر، اور اس کے گلے میں تلوار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا دروازے کھول دو۔ پھر دہرایا گیا کہیں یہ حملہ نہ کر دے، کہا بس دروازے کھول دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر اندر آئے ہیں، خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا تو ان کی گردن جھکی ہوئی تھی اور گلے میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جوش سے، محبت سے کندھے پہ ہاتھ رکھا حضرت عمر کے، کہا بولو عمر، کس نیت سے آئے ہو؟ کہا بس یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے کی نیت سے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ گئے۔ یہ واقعہ تھا حضرت عمر کے اسلام ایکسیپٹ کرنے کا، اسلام قبول کرنے کا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر نے بہت اسلام کی خاطر کام کیے۔ جب ان کی دور خلافت آئی، بہت کچھ کیا، بازاروں میں نکلتے دیکھتے میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر کی ذات ایسی ذات تھی کہ جب ان کو شہید کیا گیا تھا تب بھی وہ اپنے آخری لمحات میں بھی لوگوں کو تبلیغ ہی کر رہے تھے۔ کیسے؟ ان کی شہادت کا واقعہ گوش گزار کر رہی ہوں، سنیے گا۔ حضرت عمر ایک روز مسجد میں نماز پڑھانے کی نیت سے گئے، لوگوں کو بولا، سب صحابیوں کو کہا کہ اپنی صفیں ترتیب دے لو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب نماز شروع کی تو پیچھے سے کسی خبیث انسان نے حضرت عمر پر وار کر دیا۔ دو دھاری تلوار کا وار ایسا تھا کہ وار آر پار کا تھا۔ بھگدڑ مچ کی مسجد میں، اور لیکن اس کو پکڑ لیا گیا، اس قاتل کو، اس وار کرنے والے کو پکڑ لیا گیا، اور پتہ چلا کہ تو یہ وہی تھا جس کے ساتھ حضرت عمر بھلائی کیا کرتے تھے، یہ وہی لوہار تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون تھا، تو بتایا گیا کہ یہ فلانا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا چلو شکر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، مجھ پر میرے کسی مسلمان بھائی نے حملہ نہیں کیا، لیکن میں نے کبھی اس کا بھی برا نہیں کیا تھا، میں نے تو کبھی اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی، میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ بھی اچھا کیا، لیکن چلو شکر ہے کسی مسلمان نے مجھ پہ حملہ نہیں کیا۔ حضرت عمر کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ایسی جگہ لے کے جایا گیا جہاں پہ ان کو دوائی فراہم کی جاتی۔ ان کو پینے کے لیے کچھ دیتے دوائی کی صورت میں، کھجوروں کا پانی دیتے تو وہ بھی پیٹ سے باہر آ جاتا، دودھ دیتے وہ بھی پیٹ کے زخموں کے رستے باہر آ جاتا۔ سب جان چکے تھے کہ اب حضرت عمر کا آخری دور آ چکا ہے، حضرت عمر کے خالق حقیقی کے ساتھ ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ سب آگے آ کے حضرت عمر کی تعریفیں کرنے لگے، ان کی حق میں گواہیاں دینے لگے۔ ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے گواہی دی کہ حضرت عمر آپ کا دور بہت اچھا ہے، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ نے اسلام کو خلوص نیت سے پھیلایا، بہت محبت سے پھیلایا، اور ہمارے ساتھ آپ نے بہت محبت اور خلوص سے وقت گزارا۔ وہ جانے لگا تو حضرت عمر نے کہا کہ واپس آؤ، میری بات سنو، کیونکہ اس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے تھی، اور اس کو کہا کہ اپنے ٹخنوں سے اوپر شلوار کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے اللہ کا اور رسول کا حکم ہے۔ تہبند اس زمانے میں ہوتی تھی، تہبند ٹخنوں سے نیچے تھی، کہا کہ اوپر کر دو، یہی ہمارے اللہ کا اور رسول کا حکم ہے۔ وہ ذات دیکھی جو کہ اپنے آخری لمحات میں بھی تبلیغ کر رہی تھی۔ پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عائشہ کی طرف، کہا کہ جاؤ اجازت لے کے آؤ حضرت عائشہ سے، کیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں مدفن ہو سکتا ہوں؟ اجازت لے کے آؤ، کیا میں اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مدفن ہو سکتا ہوں؟ بھاگتے ہوئے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف بڑھے، دستک دی، اسلام پیش کیا، اور اپنے والد کی
آخری خواہش بھی بتا دی۔ حضرت عائشہ نے کہا اگرچہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن پھر بھی میں حضرت عمر فاروق کے اسلام کے لیے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور لوگوں کے لیے اتنا پیار اور محبت اور انصاف کو دیکھتے ہوئے کبھی ان کو انکار نہیں کر سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ان کو مدفن کر سکتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں مدفن ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔